بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے عنوان سے تربیتی نفسیات خصوصاً چائلڈ سائیکالوجی بچوں کی نفسیات سے متعلق باتیں ہیں جو ذمہ داریاں ہمارے گردنوں پر ہیں، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید احسن حدیث ہے، خود قرآن کے مطابق، معصوم کے قول کے مطابق۔ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کا کلام ہے، اور ہر کلام میں سوال اٹھ سکتا ہے لیکن کلام پروردگار میں کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا۔ اسی لیے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر علم قرآن تک منتہی نہ ہوئی ہوتا تو علم نہیں ہے، یعنی علم کا منبع، علم کا سرچشمہ قرآن ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کلام اللہ کا ہے۔ چنانچہ شریعت کا سرچشمہ بھی قرآن ہے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن گھل مل جانا چاہیے، اٹھے بیٹھے ہم لوگ قرآن سے استنباط کریں، قرآن سے گفتگو کریں۔ جب جناب فضا کی گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ سب جھوم جاتے ہیں کہ شہزادی کی کنیز اپنی زندگی میں منہ کھولتی ہے تو قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ تو ایسا ہے تو ہم لوگ اگر شہزادی کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ تو ایک بڑا سوال ہے، یہ سوال کا پورا کرنا ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ تو قرآن مجید میں تقریباً 286 واقعات ہیں، قصے ہیں۔ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، انسانی گائیڈنس کی کتاب ہے۔ قصے بھی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، وہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ ان میں سے کل میں نے عرض کیا تھا حضرت لقمان کا قصہ۔ پیغمبر نہیں تھے، رسول نہیں تھے، قرآن نے ان کو حکیم کہا۔ حکیم سے مراد وہ میڈیکل حکیم نہیں ہے، وزڈم والے، جن کے پاس حکمت، اتنی پیاری حکمت تھی کہ اللہ نے ان کے حکمتوں کو قرآن کی زینت بنائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم میں اگر کوئی شخص میں کوئی اچھائیاں ہیں تو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، یہ دیکھنا نہیں چاہیے وہ کس رنگ کا ہے، کس خاندان کا ہے۔ اگر اچھائی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک سورہ کا نام ہی قرآن میں سورہ لقمان ہے، اس کی یہ آیت ہے، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ اے سرکار آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے۔ وہو یعظہ، وعظ و نصیحت، ایڈمونیشن کہتے ہیں۔ وصیت پہلی کیا تھی، نصیحت کیا تھی؟ یا بنیا، لہجہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ محبت کا لہجہ ہونا چاہیے۔ کبھی بچوں کو برے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے، برے القاب سے یاد نہیں کرنا چاہیے، جھڑکی نہیں دینا چاہیے۔ بچے معصوم ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں، ہر گود میں اللہ نے معصوم کو دیا ہے، چیلنج یہ ہے کہ واپس لوٹا دے معصوم۔ ہر گود میں اللہ نے کہا، دیکھیے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معصوم بچہ ہے۔ کب تک؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جیسے ہی 5ویں سال کے بعد کوئی معصوم نہیں کہتا۔ کس نے اس کی عصمت کو چھین لیا؟ کیا ہو گئی اس کی عصمت؟ اللہ نے گویا ایک چیلنج پیش کیا، آدم تم آؤ، نوح تم آؤ، ابراہیم تم آؤ، انبیاء سب لوگ تم آؤ۔ ایک چیلنج ہے، بچوں کو میں معصوم دے رہا ہوں، جامع کے حوالے، سوسائٹی کے حوالے، سماج کے حوالے معصوم دے دو۔ آدم بھی رک گئے، نوح بھی رک گئے، موسیٰ بھی رک گئے، عیسیٰ بھی رک گئے، ابراہیم بھی رک گئے۔ شہزادی فاطمہ نے کہا، پروردگار یہ چیلنج میں قبول کرتی ہوں، معصوم لوں گی، معصوم دوں گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، معصوم لوں گی اور معصوم دوں گی۔ عصمت 2 طرح کی ہے، عصمت اجباری قصری، عصمت اختیاری۔ عصمت کہتے ہیں بچنے کو، فَاعْتَصَمَ، بچ گیا۔ چنانچہ زلیخا کہتی کہ میں نے پورے ڈورے ڈالے لیکن فَاعْتَصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔
جو بچا لیتا ہے اس کو کہتے معصوم۔ بچانے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اجباری ہیں، قصری ہیں، جیسے ملک معصوم ہے۔ ملک معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انبیاء اور اوصیاء اور امام گناہ کر سکتے ہیں مگر گناہ نہیں کرتے۔ کمال یہ ہے کہ اختیار ہونے کے بعد رک جائے۔ مجبوری میں رکنا اور ہے، اختیار میں رکنا اور ہے۔ عصمت اختیاری میں یہ ذرا سا ہضم کرنے کی کوشش کریں، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان بھی کسی حد تک کچھ پرسنٹیج عصمت حاصل کر سکے۔ اگر کوئی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا وہ جھوٹ سے معصوم ہے، اگر چوری نہیں کیا چوری سے معصوم ہے، زنا نہیں کیا زنا سے معصوم ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم نے بتایا کل ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو ہم لوگ بالکل نیگلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ 45 سال تقریباً دنیا بھر پھرنے کے بعد ہم نے نتیجہ نکالا ہے، ہم لوگ یعنی میں بھی شامل ہوں، ہم لوگ دین کے مسئلے میں تساہل برتتے ہیں۔ تساہل کے معنی ہیں ایزی لیتے ہیں۔ ممکن ہے دنیا کے مسائل میں ہم چاہتے ہیں کہ بچے ناکام نہ رہیں، بچوں سے مسلسل یہ بار ڈالا جاتا بچوں پر، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن اچھا ہو، بار بار بچوں پر یہ بار ڈالا جاتا ہے۔ ڈالنا بھی چاہیے، ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر زندگی نہیں ہے، ٹھوکر کھاتے رہو گے۔ حتیٰ ایک مزدور بھی یہ کہے گا دیکھو میری حالت دیکھو کتنی خراب ہے، اس لیے کہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تم حاصل کرو تو مجھ جیسے نہیں ہوگے، کامیاب ہو سکو گے۔ بہت سے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کامیاب رہیں۔ کامیابی کا راستہ تعلیم ہے، علم ہے۔ تساہل کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم صرف دنیا کا حاصل کرنا ہی کمال ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ ایک جسم، اس کو کہتے ہیں دو بعدی، دو جہتی، دو اس کے اینگل ہیں، ایک جسمی تقاضے ہیں ایک روحانی تقاضے ہیں۔ ہم نے جسمانی تقاضوں کو پورا کیا ہے، روحانیت سے ہٹے ہوئے ہیں، جس کے بنا پر بچے کامیاب ممکن ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں۔ اگر روحانیت اچھی نہیں ہے تو ان کی حکمت و ڈاکٹری، ان کا علم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دونوں کا تعادل برقرار رکھنا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے چلنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو کیسا پورا کریں؟ غلطی ہماری اشتباہات کو بھی قرآن نے بتایا ہے۔ انسان اشتباہ کیا کرتا ہے؟ مثلا میں ہوں، جب بچوں سے بات کرتا ہوں بی کیئرفل، بہت ہوشیار رہو۔ مجھے دنیا تھوڑی بہت سی جانتی ہے، شیعہ دنیا، اردو جاننے والے، میرا نام بدنام نہ ہونے پائے۔ یہ ایموشنل بلیک میل کہتے ہیں اس کو، سائیکالوجی میں نفسیاتی بلیک میلنگ ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے آج کل شعراء بھی کرتے ہیں بلیک میلنگ، اگر یہ نہیں ہے تو حرامی ہے، یہ بلیک میلنگ ہے۔ علم ایسا نہیں ہوتا۔ فضائل کو بیان کیجئے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کوئی ایسا کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، اس طرح سے کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ لوگوں سے اپنا واہ واہ لینے کے لیے ایسے جملے بتانا جس سے لوگ مجبور ہو جائیں واہ واہ کہنے پر، یہ ایموشنل بلیک میل ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تعلیم میں کبھی یہ مت کہیے بیٹا دیکھو میرے خاندان میں مشہور ہوں، اور چونکہ میں مشہور میرے خاندان میں، یہ ہے کہ میری سوسائٹی میں میرا نام ہے تو میرے نام کو بدنام نہ کرو۔ یہ ہے ایموشنل بلیک میل، نفسیات کے اعتبار سے اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن، دیکھیے حضرت لقمان کا لہجہ اور سلیقہ اسی سورہ لقمان میں۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل تکن فی السماء والارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بہت خوبصورت ہے، ایجوکیشن کی انتہا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں بیٹا ہوشیار رہو،
دیکھو عمل کرنے سے پہلے بہت ہی اچھی طرح سے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ. یا بنیا تمہارا عمل ان تکو مثقال حبت من خردل. عربی زبان میں خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ. سب سے لائٹسٹ ویٹ، سب سے ہلکا جو بانا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رائی کا دانہ. اس سے کم وزن نہیں ہے. عربی زبان میں کم وزن کو بتانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رائی کا دانہ ہے، اس سے زیادہ کم وزن نہیں ہے. بیٹا تمہارا عمل رائی کے دانے سے کم بھی کیوں نہ ہو، یہ عمل تم نے آسمانوں میں انجام دیا ہے یا کالے پتھر پہ انجام دیا ہے یا زمینوں پہ انجام دیا ہے، یأتی بہ اللہ، تم تک وہ ریفلیکٹ کرے گا، تم پر اثر کرے گا. یعنی جو عمل کرو گے تم ہی بھگتو گے، ہم تو سیکنڈری ہیں. یعنی تربیت میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ماں باپ کبھی بچوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کو ایک ذمہ دار بنانے کے لیے حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا دیکھو ہوشیار رہو، عمل اسی لیے عمل سے زندگی بنتی ہے. بولیے جنت بھی جان. کیا معنی ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کیا معنی ہے بھئی؟ جنت بھی بنتی ہے، جہنم. عمل اگر اچھا ہے تو جنت ہے، عمل اگر برا ہے تو جہنم ہے. تو عمل کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا باپ ہے؟ کیا ماں ہے؟ نہ، ذمہ دار خود انسان ہے. اگر وہ کوشش کرے گا، اس میں کیا ہوگا؟ بچے کو کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ میری محنت سے میں کامیاب ہوں گا اور یہ میری محنت کی وجہ سے میری کامیابی کا دار و مدار ہے، نہ ہے کہ میرے والدین سہارا ہیں. اس میں یہ ربوبیت رب کرتے ہیں، ربوبیت کرتے ہیں ماں باپ. ربوبیت کے معنی بہت ہی اچھی بحث انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں 99 صفات ہیں نا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور قرآن سے ہٹ کر اللہ کے جو صفات آپ کو ملتے ہیں دعائے جوشن کبیر میں، سرکار رسالت مآب نے یہ دعا بتائی ہے حضرت جبرائیل سے، دعائے جوشن کبیر، جس میں ایک ایک کو 10 سے ضرب دیا گیا. اگر 99 ہیں تو 990 صفات، تقریباً 1000 صفات کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. وہ ایک صفت سے 10 صفت بنائے گئے. یہ بھی کمال انہی کے ذوات مقدسات کا ہے کہ اللہ کے صفاتوں کو کیسے ملٹیپل کرنا چاہیے وہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. اللہ کے 99 صفات میں ایک صفت اللہ کی رب ہے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پہلی صفت جو سورہ الحم میں ہے وہ رحمانیت ہے، توجہ بہت اچھی طرح سے. دوسری صفت جو ہے رحیمیت ہے. تیسری صفت اللہ کی ربوبیت ہے. چوتھی صفت اللہ کی مالکیت ہے، مالک یوم الدین. یہ چاروں صفتوں میں ماں باپ کسی طرح شامل ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. اگر بچے کی تعلیم رحمان و رحیمیت کے ساتھ نہیں ہوگی بچہ بڑھ نہیں سکے گا. اگر بچے کی تعلیم ربوبیت، تربیت کہتے ہیں کس چیز کو؟ جو جیسا ہو، جس حالت میں ہو اس کو وہی دیا جائے. مثال دوں گا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. مثلا نیو بورن بیبی، انفنٹ جس کو کہتے ہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ماں اس کو بریانی نہیں کھلائے گی، ماں جو ہے اس کو دودھ دے گی. لباس بھی چھوٹا ہوگا، بڑا لباس نہیں ہوگا. یہ فطرتاً اللہ نے انسان کے دل میں ڈالا، جو جیسا ہے اس کو کہتے ہیں ربوبیت. یعنی ایسا پالنا جیسے جیسے ہو انسان، اس کے مطابق اس کو رزق دینا چاہیے، اس کو وہ دینا چاہیے جو اس کا حقدار ہے.
اگر وہ دے دے تو وہ کون ہوگا؟ رب ہوگا۔ اللہ نے یہ کہا میری ربوبیت کو دیکھنا چاہتے ہو تم، میری رحمانیت کو دیکھنا چاہتے ہو تم، میری رحیمیت کو دیکھنا چاہتے ہو تم، میری مالکیت کو دیکھنا چاہتے ہو، ماں باپ کو دیکھو۔ جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہت ہی اہم ہے انسان اس بات، اسی لیے ہمارے پاس طلاق کے اعمار میں اضافہ ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جو کچھ لے رہے ہیں 4 ووڈ سے لے رہے ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، نان جی ووڈ، اور ایک بڑا ہے ووڈ اور ایک نان جی ووڈ، یہ 4 ووڈ سے۔ کسی نے کہا مولانا آپ کو بہت معلوم ہے، میں نے کہا آپ کو جو دیکھتا ہوں تو اور کیا کروں۔ تو یہ ہماری زندگیاں جو ہیں قرآنی نہیں ہے، سیدھی سیدھی میری بھی میں ساتھ ہوں، گھبرائیے نہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حالات ہو رہے ہیں دنیا میں اس کو بتا رہا ہوں میں، جو دنیا میں حالات ہیں، کیوں ہمارے پاس طلاق کے اعمار بڑھ رہے ہیں، کیوں ہم لوگ محبت ختم کر چکے ہیں، کیوں ہم لوگ ذرا سا گزشت جس کو کہتے ہیں، ذرا معاف کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے، حالانکہ ہم پورے رمضان میں کہتے ہیں پروردگار ہمیں معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ حدیث کہتی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم، من لا یرحم لا یرحم، جس پر اللہ کس پر رحم نہیں کرتا؟ جو کسی پہ دوسرے پہ رحم نہیں کرتا۔ رحم کرنا سیکھیں، اگر سیکھیں یہ تو تعلیم بھی دینا ہے تو رحمانیت کے ذریعے سے۔ تو یہ گھر کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ آیت لیجئے بہت ہی خوبصورت، سب مل کے ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے، اتفاق سے آیت 21 نمبر ہے، بہت ہی خوبصورت، ہر آیت خوبصورت ہے، یہ آیت بھی خوبصورت ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں اور بیوی، زوج اور زوجہ، یہ دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں یہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے شروع کیا ہے سورہ روم میں وَمِنْ آیاتِهِ کے عنوان سے۔ اللہ کی نشانیوں میں انسان کی خلقت ہے، اللہ کی نشانیوں میں یہ ہے، اس میں سے یہ نشانی بیان۔ اللہ وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہیں بتایا ہے کہ زوج جو بنایا ہے، پیر جو بنایا ہے، تم ہی سے بنایا ہے۔ انسان کو جنات سے شادی نہیں کروائی ہے، انسان کو انسان سے کروایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کاہے کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کے معنی سکون ہے، ایک دوسرے میں سکون حاصل کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اندر گھر میں بیوی بول رہی ہے کام کو گیا ہے، نہ آئے تو ہی بہتر ہے، اور شوہر یہ کہہ رہا ہے دور ہی باہر ہی رہنا اچھا ہے، گھر میں داخل ہونا اچھا نہیں ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زوجہ انتظار کرے کہ صبح سے جو گئی ہے رحمت وہ جلد سے جلد آ جائے، شوہر اتنی تیزی کرے کہ وہ جلد سے جلد گھر میں داخل ہو، اس لیے کہ سکون اس کو باہر ملنے والا نہیں ہے، گھر میں ملنا ہے۔ قرآن ہے، میری بات نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے زوج بنایا، زوج کہتے ہیں انگلش میں سپاؤز، مرد کو عورت، عورت کے لیے مرد، اس کو کہتے ہیں زوج۔ آدم و حوا زوج ہیں، زوج ایکول ہوتے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے انڈین یا ایک ٹینڈنسی، مشرقی ٹینڈنسی ہے کہ عورت کو نیچے دکھاؤ اس لیے کہ وہ بیوی ہے۔ یہ ہندو کلچر ہے جس میں عورت سب سرونٹ ہے۔ اسلامک کلچر میں عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ دیکھنا ہو تو دیکھو علی کو دیکھو، دیکھنا ہو تو دیکھو فاطمہ کو دیکھو، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ازدواج ہوئی شہزادی کی، جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو شہزادی گئیں بابا کے پاس، بابا
یہ تو ہو گیا، مجھے بتائیے میری ذمہ داری کیا ہے اور علی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا مولا شہزادی کو معلوم نہیں تھا؟ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ تاریخ لکھے اور انسانوں تک پہنچے۔ ہم تک جو پہنچ رہا ہے سوال کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ شہزادی نے کہا بابا میرا تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، اب ذمہ داری بتائیے۔ ذمہ داری الگ ہے، واجبات الگ ہے۔ علی کی کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ تمہاری ذمہ داری گھر کے اندر، علی کی ذمہ داری گھر کے باہر۔ شہزادی کہتی ہیں اس تقسیم سے میں اتنی خوش ہوئی کہ مجھے نامحرم، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے باوجود بھی شہزادی نے گھر میں رہ کر کے، میں جملہ کہوں گا ذرا بہت ہی خطرناک جملہ ہے، علی کون؟ بولیے، مشکل کشا۔ ہم لوگ شیعہ ہیں نا بھائی، مانتے ہیں علی مشکل کشا۔ بچہ گرتا ہے تو یا علی کہتے ہیں۔ بعض آج تو دیکھیے دو ایکسٹریم ہیں ہمارے پاس، وہ ایکسٹریم ہے افراط والا بھی، تفریط والا بھی۔ بعض لوگ اتنی تفریط کرتے ہیں کہ ائمہ کو جو ہے ہم برابر بنا دیتے ہیں، ہم جیسے انسانوں جیسے۔ بعض لوگ ایسے کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ دونوں میں بھی درمیانی راستہ ہے۔ درمیانی راستہ کون بیان کرے؟ خود علی نے بتایا، خود اہل بیت نے بتایا، لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامت احد، نہج البلاغہ۔ کبھی قیاس مت کرو محمد و آل محمد کو امت سے، امت الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں۔ نحن اساس الدین و عماد الیقین، ہم دین کے ستون ہیں، ہم دین کی اصل ہیں، یقین کے ستون ہیں۔ اہل بیت میں کبھی مقایسہ، آج کل کچھ اور ہیں جو آن لائن باقاعدہ بحث کر رہے ہیں، یا علی کہنا، شیعہ حضرات جو ہیں توحید کے خلاف ہیں، توحید نہیں مانتے ہیں، علی کو نہیں مانتے ہیں۔ جی نہیں بھائی، ہم اسی طرح سے مانتے جس طرح سے علی نے ہمیں بتایا ہے، اسی طرح سے مانتے جس طرح سے اہل بیت نے بتایا ہے۔ علی کون ہے؟ مشکل کشا۔ توجہ، علی کون ہے؟ مشکل کشا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو قرآن پڑھتے چلے جائیے، قرآن خود بتائے گا کہ کیا معنی ہے مشکل کشا کے۔ بہرحال علی کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں۔ ایک جملہ سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر کوئی علی کی مدد کرے تو وہ کون ہوئے؟ اگر علی سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، اگر علی کی کوئی مشکل کشائی کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشکل کشائے علی۔ کون ہے وہ؟ فاطمہ زہرا ہے، جو چکی پیس پیس کر علی کے اقتصاد کو بچا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج کل ہم دنیا بھر پھرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا ون انکم از ناٹ انف، ایک کی انکم، ایک کی آمدنی کافی نہیں ہے، بیوی کو بھی کام کرنا ہے۔ 1400 سال پہلے شہزادی نے بتایا ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ عورت اپنے عزت و عفت کو بچا کر کے کام کر سکتی ہے۔ اور آج کل ایسے پروفیشن ہیں جس میں گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر ہی وہ ایسے ہنر کو سیکھ سکتی ہے جس سے اپنے شوہر کی مدد ہو سکے۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے اس طرح سے مدد کی ہے علی بن ابی طالب کی۔ معلوم ہے مولا کائنات، ہم لوگوں کے ذہنوں میں ذرا سا جو غلط فہمی یہ ہے کہ انبیاء اور اوصیاء اعجازانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم جیسی زندگی بسر کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے نمونہ ہو۔ اگر دعا کے ذریعے سے خوان نعمت کو منگا لیں تو پھر ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ شہزادی چکی پیستی ہیں، اتنی پیستی ہیں کہ لقد تمجلت یدا، دونوں ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ شہزادی بلا لیجئے میکائیل کو، بلا لیجئے جبرائیل کو، کہ میں آج بلا لیں گی تو کل غریب مجھے یاد کر کے زندگی بسر کیسے کرے گا؟ آج میں کائنات کی شہزادی ہوتے ہوئے بھی محنت کر رہی ہوں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی کام کرنے والی کو کبھی شرمندگی ہو، وہ ابھی فخر اسی طرح سے کرے کہ جب شہزادی فاطمہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
تو شہزادی نے مشکل کشائی کی ہے. اب یہ روایت میں نے کبھی پڑھی ہے مگر بعض چیزیں اچھی چیزیں سننا چاہیے. مولا نے فرمایا ہے بعض وقت میرے گھر میں ایسے حالات ہو چکے، معلوم ہے آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حالت اکنومیکلی جب جنگیں ہوتی ہیں اقتصاد پہ بہت اثر ہوتا ہے. اب یہ غزہ کا مسئلہ آپ یہ سمجھے نہیں کہ وہیں ہے، سارے ورلڈ پر اس کا اثر ہے، ساری دنیا پر اس کے اقتصاد کا، جو لوگ اکنومسٹ جانتے ہیں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اور آئندہ معلوم ہوگا کہ کتنا امپیکٹ ہوگا. یہ قتل و غارت کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو جب جنگ ہوتی ہے اقتصاد پر، اکنومی پر اثر ہوتا ہے. مدینے جانے کے بعد جنگ بدر سے لے کر کے جنگ خیبر اور آخری جنگ تک تقریباً 83 86 مائنر اور میجر وار ہیں صرف 8 سال میں. 8 سال میں مولا فرماتے ہیں میرے پاس اتنے حالات خراب ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر میں صرف ایک کھجور باقی تھا، صرف ایک کھجور باقی تھا. مولا خود فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیسز کر کے ہم نے بانٹ کے رات گزاری. ہمارے پاس ایسے حالات بھی ایک دن گزرے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اب میرے پاس اتنی دولت ہے، معلوم ہے 25 سال کے عرصے میں مولا نے کھجور کے درختوں کو اگایا تھا. 25 سال کی محنت کے بعد اب میرے پاس اتنی دولت ہے کہ بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا. یہ جو آپ سنتے ہیں دسترخوان امام حسن کسی باپ کا مال نہیں ہے، جو حصہ ملا تھا وہ کھلایا تھا. جس طرح سے ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. جس طرح سے ہماری زندگیوں میں کبھی پریشانی ہے، کبھی آگے ہیں، یہ سائیکل انسان کا زندگی بھر چلتا رہتا ہے. تو یہ سائیکل صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں یہ واقعات ملتی ہے. قرآن پڑھیے، تاریخ پڑھیے، تفسیر پڑھیے تو نتیجہ نکلے گا. مولا نے خود بیان فرمایا. تو ان حالات میں جبکہ سخت حالات تھے، ان حالات میں کمک کرنے والی کون تھیں؟ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ. توجہ، ربوبیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کیسا رب ہے. اللہ رب ہے عالمین کا، یعنی وہ جو دیتا ہے آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دیتا ہے. جس طرح سے ماں بچے کو غذا اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دیتی ہے، اللہ بھی آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دیتا ہے. اسی لیے کبھی کسی پہ جلن نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. مالک مجھے تو نے دیا ہے، مجھے بہت کچھ ملا ہے. سب سے بڑی جو دولت ملی ہے محبت اہل. تو بچوں کی تربیت میں بھی کبھی جب حالات خراب ہوں تو پریشرز بچوں پہ مت ڈالیے. بچوں کی تربیت کے لیے حدیث میں روایتوں میں ہے کہ شہزادی اتنی گہمی لائف میں آئیڈیل ہے. شہزادی کی زندگی پورے اہل بیت کی زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. لقد کان لکم فی علی اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی فاطمہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی الحسن اسوۃ. یہ پورے معصومین کے لیے ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حیات ہے، اسوہ حسنہ ہے، زندگی کے لیے نمونہ ہے. شہزادی کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. مولا علی کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے شہزادی ان مشکلات میں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتی ہیں کہ چہرے پر بل نہیں آتا. آخری لمحات میں جب شہزادی کونین کے سرانے مولا کائنات آئے ہیں تو مولا نے اظہار کیا ہے فاطمہ میں تم سے شرمندہ ہوں. یعنی وہ علی جس سے کائنات شرمندہ ہے وہ علی فاطمہ زہرا سے. یہ بتایا کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ. عزیزان گرامی، یہ میں یہاں پر ذرا سا براکٹ میں کہیں بڑا ہو گیا مگر سمجھیے اچھی طرح سے. والدین کی ذمہ داری میں جہاں اقتصادی ذمہ داری ہے وہاں پر روحانی ذمہ داری ہے. روحانی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہے. اگر تربیت، تعلیم بہترین ڈاکٹر بنا دیا، بہترین ایجوکیشن دلا دیا، لیکن تعلیم روحانیت نہیں دلائی تو بچے پیچھے رہ جائیں گے. اسی لیے دین کیا کہتا ہے؟ اس کو ساتھ ساتھ لے چلو. ہمارے آپ جب بھی آیت پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، بولیے وآتوا الزکوٰۃ. کیوں ہے یہ ساتھ ساتھ؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. قرآن وارن کر رہا اقیم الصلاۃ اسپرچولیٹی، معنویت، روحانیت. وآتوا الزکوٰۃ
اقتصادیات. جس سوسائٹی کی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے وہ سوسائٹی کامیاب ہوگی. اقتصاد بھی اس کے اچھے ہوں، روحانیت بھی اس کی اچھی ہو. یہ دو ہوں گے تو کامیاب سوسائٹی ہے. اگر اقتصاد اچھا ہو، روحانیت نہیں ہو، تو دیکھ لیجئے ویسٹ کی کیا حالت ہے. اگر روحانیت اچھی ہو، اقتصاد اچھا نہ ہو، دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. تو یہ دونوں کا ساتھ ہونا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ پرورش اولاد میں نہ صرف اس کے جسم کا خیال کریں بلکہ اس کی روح کا خیال کریں.